جون کا مہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز میں میرا کورس پورا ہو گیا۔ وطن کو واپس لوٹنے سے پہلے میں نے حج کی نیت کی۔ اس سال حج کا دن اگست کے مہینے میں پڑتا تھا۔ سفر حج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے میں ہیگ میں امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا۔ ہالینڈ کے دارالخلافہ میں سفری انتظام کرنے والے جتنے ادارے تھے ان میں امریکن ایکسپریس کا کام سب سے وسیع اور قابل اعتماد تھا۔ یہاں ہر وقت سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا تھا جو کم سے کم وقت میں لمبے سے لمبا سفر کرنے کے خواہش مند تھے۔ سفر کتنا ہی طویل اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، امریکن ایکسپریس کے بحری، بری اور ہوائی شعبوں کے ماہر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری تفصیلات تیار کر دیتے تھے۔ ریل اور جہاز کے ٹکٹ، چلنے اور ٹھہرنے کے اوقات نامے، ہوٹلوں کے پتے، کرائے، مختلف شہروں میں قابل دید مقامات کی فہرست، رقص گاہوں اور نائٹ کلبوں کے ٹیلی فون نمبر۔ امریکن ایکسپریس کے ہال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامنا انکوائری آفس کی ایک لڑکی سے ہوا۔ گڈ مارننگ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ سعودی عربیہ؟ لڑکی نے زیر لب گنگنایا، پھر امریکن انداز میں شانے سکیڑ کر میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی، پھر مجھے ہوائی شعبے کے ماہر کے پاس لے گئی۔ سعودی عرب کا نام سن کر ہوائی شعبے کے ماہر نے مجھے کنکھیوں سے گھورا، لیکن نہایت خوش اخلاقی سے بحری شعبے کے ماہر کے حوالے کر دیا۔ بحری شعبے والے نے مجھے بری شعبے میں بھیج دیا۔ بری شعبے کا ماہر کچھ دیر سر کھجانے کے بعد مجھے مینیجر کے پاس لے گیا۔ سعودی عرب کا نام سن کر مینیجر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی دراز سے ایک اٹلس نکالی اور مشرق وسطیٰ کے نقشوں کا مطالعہ کیا، پھر سامنے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کا جائزہ لینے لگا جس میں ساری دنیا کے ہوائی، بحری اور بری راستوں کے نقشے بنے تھے۔ میں نے جدہ، مکہ اور مدینہ پر انگلی رکھ کر مینیجر سے کہا، اگر میں ان 3 شہروں میں سے کسی ایک جگہ پہنچ جاؤں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مینیجر نے اپنی میز پر سے سرخ جھنڈیوں والے 3 پن اٹھا کر ان مقامات پر لگا دیے۔ دنیا میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر قسم کے سفری راستوں کے بے شمار جال بنے تھے، لیکن اس زمانے میں یہ شاہراہیں بغداد، تہران، دمشق، بیروت، قاہرہ اور پورٹ سعید سے ہوتی ہوئی آگے پیچھے سے گزر جاتی تھیں۔ ان کے درمیان حجاز کی مقدس سرزمین الگ تھلگ رہ جاتی تھی، کیونکہ ابھی سعودی عرب میں دولت دنیا کی ریل پیل شروع نہیں ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے نام مسلمانوں کے دلوں پر تو نقش تھے، لیکن کسی بین الاقوامی سفری گائیڈ میں ان کا ذکر نہ تھا، حالانکہ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان قافلہ در قافلہ اس ارض مقدس کا سفر اختیار کرتے تھے، پیدل اونٹوں پر، موٹروں پر، ریلوں پر، کشتیوں میں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے۔ روئے زمین پر اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اتنے رنگوں، نسلوں اور قومیتوں کے انسان بیک وقت اتنی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہوں۔ امریکن ایکسپریس کے مینیجر نے نقشوں کا جائزہ لینے کے بعد کہا، مجھے اپنی لا علمی پر ندامت ہے، اگر مجھے 2 روز کا وقت دیں تو شاید میں آپ کو اس سفر کے متعلق مفید مشورہ دے سکوں۔ 2 روز بعد میں دوبارہ امریکن ایکسپریس کے دفتر گیا تو مینیجر کے سامنے بہت سے سفری گائیڈ پڑے تھے، لیکن اس ساری کد و کاش کا فقط نتیجہ یہ تھا کہ یورپ کا یہ وسیع اور ماہر سفری ادارہ اس بات میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہرہ، بیروت یا بغداد سے جدہ، مکہ اور مدینہ کے لیے سفر کا کون سا طریقہ اختیار کروں۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں ہماری معلومات محدود ہیں۔ ہاں، حج کے زمانے میں کئی حکومتیں اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں یا سمندری جہازوں کا قافلوں کا انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظام سرکاری سطح پر ہوتے ہیں، ہمیں ان کے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ مینیجر نے مجھے مشورہ دیا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم میں سعودی عرب کا سفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گرمیوں میں وہاں کا درجہ حرارت 125 ڈگری سے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یوں بھی اس ملک میں حفظان صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر آپ اپنا ارادہ بدلنے والے ہوں
تو حسن اتفاق سے میرے پاس کیپری کی بکنگ خالی ہے۔ کیپری سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ نیلے نیلے بحیرہ روم کے درمیان وہ خوشنما جزیرہ جہاں چمکیلی دھوپ ہے، خوبصورت سیرگاہیں ہیں، اطالیہ کے انگوروں کی بہترین شراب ہے، مصر کا سابق شاہ فاروق ہے۔ دراصل کیپری آج کل دنیا بھر کے سیاحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جائیے۔ میں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں یہ شعر گنگناتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا۔ اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اس سفر کے متعلق بیروت، دمشق اور بغداد سے بھی سفارت خانوں، سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت سے جو خبریں موصول ہوئیں وہ بڑی مایوس کن تھیں۔ ہاں، قاہرہ سے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ مصر کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے 1 ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری یا ہوائی جہاز مصر سے حجاز جائے گا۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے جگہ نکل سکے گی یا نہیں۔ بہرحال یہ خبر اطمینان بخش تھی کہ ایک راہ تو نظر آئی، باقی سب راہیں تو مسدود تھیں۔ جب میں نے یہ خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تو اس نے مایوسانہ انداز سے سر ہلا کر کہا، تم جا کر کوشش کر لو، مجھے بالکل امید نہیں کہ تمہیں کامیابی ہو۔ پھر امریکن ایکسپریس کے مینیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے مجھے مشورہ دیا، اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم ناکام رہو تو سیدھے بیروت چلے آنا، وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں، وہ تمہیں خوب سیر کرائیں گے۔ بیروت مشرق وسطیٰ کا پیرس ہے، وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاد گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کل سمیہ جمال بھی وہاں آئی ہوئی ہے۔ وہ مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی۔ مصر کے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے ایک ذاتی رنجش پیدا ہونے لگی۔ حجاز کے لیے میں جو بھی راستہ نکالتا اس پر وہ الف لیلا کے جادوگر بادشاہوں کی طرح نمودار ہو جاتا۔ کیپری میں وہ بنفس نفیس موجود تھا، بیروت میں اس کی رقاصہ تھی، برسلز، پیرس، جنیوا، ملان، فلورنس، وینس، روم میں اشفاق احمد وہاں کی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ریڈیو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا۔ جس وقت میں روم پہنچا ان دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلبی ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کا ایک جنگی بیڑا یورپ کی کچھ بندرگاہوں کا خیر سگالی کا دورہ کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اردو پروگرام میں اس دورے کی خبر کو نشر کرتے وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بٹیرا کہہ دیتا تھا، پھر معافی مانگ کر صحیح تلفظ ادا کرتا تھا۔ اس پر ہندوستانی سفارت خانے نے بڑا شور مچایا کہ یہ شخص جنگی بیڑا کو جان بوجھ کر جنگی بٹیرا کہہ کر بھارت ماتا کی توہین کر رہا ہے۔ اب اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بٹیرے کی باہمی مماثلت اجاگر کر کے صفائی پیش کر رہا تھا۔ پروفیسر الیگزینڈر اس مقدمے میں اس کی مدد فرما رہے تھے۔ روم میں ایک کئی منزلہ عمارت میں اشفاق کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اس نے میرا سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھتے ہی پوچھا، لسی پیو گے؟ روم اور لسی؟ نیکی میں پوچھنا کیا، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کی دکان پر لے گیا جو دودھ، دہی، مکھن، کریم اور پنیر بیچتا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کو چاچا کہہ کر پنجابی کی ایک فحش گالی دی۔ دکاندار نے بھی 2-3 پنجابی گالیاں دے کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد اشفاق نے میرا تعارف کروایا۔ دکاندار نے پنجابی میں گالیاں دے کر میرے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کیا اور ہمیں نہایت لذیذ نمکین لسی پلائی۔ ان دنوں اشفاق کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا، اسی پر بٹھا کر مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا، ہمیں اسکوٹر پر روانہ ہوئے 3 منٹ ہو گئے؟ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، ہاں ہو گئے۔ اشفاق نے کہا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں۔ روم کی سڑکوں پر ہر 3 منٹ میں ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے بعد اشفاق نے مجھے پھر کلمہ شکر پڑھنے کی تلقین کی، کیونکہ روم میں ہر 30 منٹ کے بعد جو حادثہ ہوتا تھا وہ مہلک ثابت ہوتا تھا۔ یوں بھی اسکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر جس طرح اشفاق مجھے روم کی قابل دید مقامات کی زیارت کروا رہا تھا،
اس سے یہ امر یقینی تھا کہ ہم بھی کسی ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار کے اضافے کا باعث بنیں گے۔ چنانچہ میں نے اسکوٹر پر مزید سیر کرنے سے انکار کر دیا۔ بسوں پر بیٹھنا بھی دشوار تھا کیونکہ اشفاق کو بسوں کے حادثات کی تفصیل بخوبی ازبر تھی، اس لیے ہم نے رومۃ الکبریٰ کی سیاحت پیدل کی۔ کئی روز متواتر پیدل جوتیاں چٹکھاتے میرے بوٹوں کا اکلوتا جوڑا دم توڑ گیا۔ نیا جوڑا خریدنے میں اشفاق نے میری رہنمائی کی۔ جوتوں کی دکان میں جا کر میں نے پہلا جوڑا ٹرائی کیا، وہ فٹ تھا۔ میں نے اسے خریدنے کی ٹھانی تو اشفاق نے ڈانٹا، روم میں جوتا خریدنے کے یہ آداب نہیں، یہاں 8-10 جوتے ٹرائی کر لو، اس کے بعد دوسری جگہ چلیں گے۔ بڑی مشکل سے تیسری دکان میں جا کر کوئی 15واں جوڑا اشفاق کی نظر میں جچا۔ وہ بڑی دیر تک دکاندار کے ساتھ اطالوی زبان میں اس جوتے کے محاسن پر گفتگو کرتا رہا۔ کسی بات پر تاؤ کھا کر دکاندار نے جوتے کا جوڑا تہہ کر کے تروڑ مروڑ کر پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جوتا بے حد نازک، سبک اور لچکدار ہے۔ اشفاق نے میری جیب پر ہاتھ پھیر کر تصدیق کی کہ جیب میں جوتا نہیں بلکہ رومال پڑا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مزید مول تول کے بعد اشفاق نے اپنے پاس سے 3,500 لیرے ادا کیے اور جوتا خرید کر مجھے بطور تحفہ دے دیا۔ اس مہم کے بعد میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور نیا جوتا پہن کر نیپلز کے لیے روانہ ہو گیا۔ نیپلز پہنچ کر میں نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھا اور پہلی ٹرین پکڑ کر پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ اتوار کا دن تھا۔ پومپیائی کے کھنڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا تھا۔ صدیوں پہلے اس شہر کے باشندوں نے حیوانی، شہوانی اور نفسانی عیش و نشاط کو جو فروغ دیا تھا، اس کے آثار ملاحظہ کر کے عبرت تو کسی آنکھ میں نظر نہ آئی، البتہ حسرت کا غبار بہت سے چہروں پر تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل کے دلال جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیلوں کی طرح منڈلا رہے تھے اور فحش تصاویر کے البم بیچنے میں مصروف تھے، جن میں پومپیائی کی لذت پرستی کے عجیب و غریب مرقع جمع تھے۔ قریب ہی ماؤنٹ ویسووی کا جوالا مکھی پہاڑ بجھے ہوئے آتش فشانی مادے میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی چوٹی کا آتش فشانی دہانہ وقتاً فوقتاً بھڑک بھڑک کر پومپیائی کے انجام کی یاد دہانی کرواتا تھا۔ سیاحوں کا جمگٹا عقوبت کے اشارے سے بے نیاز ان کھنڈروں میں دبی ہوئی جنسی بے راہ روی کی لذت سے سر تا پا ڈوبا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پتھریلی سڑکوں اور گلی کوچوں میں گھومتے گھومتے میرے نئے اطالوی جوتے کے دونوں تلے اکھڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نے یہ نازک لچکدار جوتے مروڑ کر رومال کی طرح جیب میں ڈال لیے اور اس عبرت کدہ کی باقی یاترا ننگے پاؤں کی۔ شام کو نیپلز واپس پہنچا تو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں ایک مشکل پیش آئی۔ جو ویٹرس میری میز پر مامور تھی وہ انگریزی سے قطعی ناآشنا تھی۔ کھانے کا مینیو اطالوی زبان میں تھا جو میری سمجھ سے بالا تھا۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ کھانے کے انتخاب کے متعلق اپنا مفہوم واضح کر سکوں، لیکن ہر بار وہ اپنی گردن مٹکا کر شانے اچکا کر مسکرا دیتی۔ میری قسم پرسی کو بھانپ کر قریب سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت شستہ انگریزی میں بولا، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، شکریہ، میں ویٹرس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے، اگر مچھلی یا انڈے ہوں تو وہ لے آئے، لیکن سور کی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔ ویٹرس آرڈر لے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ الحمدللہ، نوجوان نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں، آئیے ہماری میز پر آ جائیے، میں آپ کو اپنے منگیتر سے ملاتا ہوں، ہم دونوں کو پاکستان سے بڑی دلچسپی ہے۔